یہ سلسلہ چلتا رہا، دو کردار ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بات یہ کہ لقمہ بھی پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، اور جیسے اس کو حکم ملتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کہ بمردم اغلب مہتر امو بوکیس از دفتر تفسیر خواں۔ جہاں تک تو میں نے تمہیں کھول کھول کے بتا دیا، اب اور کی بھی طلب ہے، ہوگی طلب ہونی چاہیے یار، اتنی ساری باتیں بتا دی، اور بھی معلوم ہونی چاہیے میٹھی میٹھی باتیں، رب کی باتیں۔ کس کی باتیں؟ سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک فری میں دے دیا، کوئی بل نہیں آتا۔ یہاں تو لوگ رو رہے ہیں بجلی کا بل اتنا آتا ہے اور گیس کا بل اتنا آ رہا ہے، اور پانی کا تو صاحب بہت آج کل بڑھ گیا ہے، ہم سے کوئی پوچھ مانگا جاتا ہے کچھ؟ کیسے فراخی سے اس نے دیا، جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی اس کی عنایات بھی ہیں کہ سر کے بال سے لے کر ناخن تک ایسے دے دیا، فراوانی سے دے دیا۔ کیا شکرانہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا شکرانہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ دیکھیں ٹولیں کیا دے رہے ہیں واپس؟ اچھا ہمیں کچھ دینا بھی ہے کیا؟ لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اچھا ہمیں کچھ واپس بھی کرنا ہے؟ ہم دونوں سارا مال ہمارا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک بچپن کا دوست، آج آپ لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں تو بیان پھیل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں سمیٹوں میں سمیٹ نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام کے تو بچپن کا ایک دوست آیا اور آ کر ملا، اور بچپن کی کہانیاں، ہم ایسے بکریاں چرانے جاتے تھے اور ہم جنگلی بیری توڑ کے کھاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا، کھیلتے تھے، ساری باتیں کی، جب بہت ساری باتیں بچپن کی تو دوسرا انسان پوچھا کہ اچھا بتاؤ ملنے کے لیے آپ تحفہ کیا لائے ہو؟ اہل اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا عیب کی بات ہے۔ اہل اللہ کی بارگاہ میں پہلے ٹریننگ سیشن ہے، یہ ورک شاپ ہے، ورک میں بات ہو رہی ہے، اگلے مرحلے میں بات خود ہو جائے گی۔ کہ ملنے کے لیے آیا ہو، کیا لے کے آیا تحفہ؟ میں نے پوری دنیا میں تحفہ آپ کے لیے ڈھونڈا، مجھے آپ کے معیار کا کوئی تحفہ نہیں ملا۔ اس نے جیب میں اندر ہاتھ ڈالی اور آئینہ نکال کر دیا کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی ہو نہیں سکتا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کیجیے گا، اس فقیر کو یاد کیا کیجیے گا۔ محشر میں خدا پوچھے گا کہ سارا اتنا سرمایہ خرچ کر کے آئے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ جس نے دلوں کو صاف کیا ہوگا وہاں اس کی منزلت اور توقیر ہوگی، اور جس نے میل کے ساتھ وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہوگی وہ راندہ درگاہ اسی طرح کر دیا جائے گا جس طرح ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا، اس طرح ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک کہ بمردیم اغلب مہتر اما بوقیت ازداد کرے تفسیر، حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد المعروف القوزن، المعروف تفسیر خازن، مولانا کے مطالعے میں رہی، مولانا نے اس کا ذکر یہاں کر دیا کہ میں نے جتنا بیان کرنا تھا کیا، اب اور تمہیں طلب ہے تو پھر تفسیر خازن سے رجوع کرو، وہاں وہ سارا کلیکشن تمہیں مل جائے گا کہ تمہیں اپنی پہچان بھی ہو جائے گی اور اپنے رب سے تعلق بھی تم پہ واضح ہو جائے گا کہ تم پہلے آج کی نشست کا خلاصہ ایک لفظ پر آ جائیے کہ ہم خلیفۃ اللہ کی اولاد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم خلیفۃ اللہ کی اولاد ہیں۔ وہ سارے اوصاف جو آدم میں اللہ نے ودیت کیے وہاں پہ موجود ہیں، مگر انبیاء کو اللہ نے خود ان معجزات کے ذریعے دنیا میں بھیجا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی تربیت میں اہل اللہ آئے۔ تو اہل اللہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ایسے خالی خود ہی نعرے لگاتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، آج کل بھی میں دیکھتا ہوں نیٹ پہ بھی کہ سیٹلائٹ سے جب زمین کو دیکھتے ہیں تو کتنے طبقات سے گزر کر وہ کیمرہ آپ کے گھر کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کو دیکھ لیتا ہے، کتنے طبقات ہیں پیچھے، بے شمار اس میں اسٹیجز ہیں، پھر وہ سیٹلائٹ آپ کے گھر کو دیکھتا ہے۔ آپ نے کہیں تصور کر لیا کہ ہم ان سے ڈائریکٹ رابطے میں آ جائیں گے؟ جب جند الدین صاحب نے ابو علی سینا کے بارے میں بتا دیا کہ آقا نے فرما دیا کہ وہ میرے بغیر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے واسطے کے بغیر جانا چاہ رہا تھا، میں نے اسے واصل جہنم اختیار مصطفیٰ علیہ السلام، بات ہو رہی تھی کہ تفسیر خازن چوں اسارا مار کر پہ اور بھی حوالے دے رہے ہیں۔ ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، بکریاں چراتے ہیں لوگ، اس سے کام لیتے ہیں، اور وہی ڈنڈا جو اتنا سا سادہ سی مخلوق ہے، وہ جب اژدہا خدا ان کو بنا دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہی ڈنڈا دیکھنے میں ایسا سادہ سا ہے، جب اللہ کی قدرت کاملہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ڈنڈا تل کا بے یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں میرا عصا ہے۔
पत्ते झाड़ता हूँ, बकरियां चराता हूँ, और जब थक जाता हूँ तो टेक लगाता हूँ। सूरह कहफ। अच्छा यही तक है। जमीन पे डालो, फिर हम अपनी कुदरत दिखाएंगे। जमीन पे डाला, अजदा बन गया। वही अजदा फिरऔन को और उसकी पूरी सल्तनत को बर्बाद कर देने के लिए काफी करार पाया। डंडा सा है और फरमाते हैं तू असारा मार कर, मार कहते हैं साहब को, मार कर चुस्त दास गर थ्रो अखलेस ई नुक्ता बस। अगर तुम्हारे जहन में सिर्फ यही बात आ जाए कि मेरा रब जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा काबरा यकबर बैती गुफ्तियार, पूरे कुरान में एक मुकाम पर आया मेरा घर गुफ्तिया हफ्ती मरा हफ्ताद बार, और 70 मुकामात पर आया मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो 70 माओं से ज्यादा जो मोहब्बत करता है वो कब चाहता है कि आपके पैर में कील चुभे और आपके हाथ में कांटा चुभे? कब चाहेगा वो तो नहीं चाहेगा। ये कांटे जितने चुभ रहे हैं ये हमारी फिक्रों, हमारे अमलों, हमारी गफलतों की वजह से चुभ रहे हैं। जो खालिक से जुड़ गया फिर अदरा मखलूक की जुर्रत भी नहीं है कि उसकी तरफ देखे भी देखे। ये कौन सी महफिल है? ये महफिल बंदे को खालिक से मिलाने वाली महफिल का नाम है, जिसे हम दरसे मस्तब ये मालूम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माते तू असारा मोर कर, असा को अल्लाह ने अस्ता बना दिया जिसने पूरी फिरौन की सल्तनत को तहोबा हम चुनी। दौर तूरे मुस्तफ़ा, जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु का दौर आया, फिर कैसे आए? दौर आते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुस्तफ़ा दौर आया। तो फिर क्या हुआ कि उनका मार्का अबू जहल से हुआ। हम चुनी था दौर थूरे मुस्तफ़ा तो अबू जल सपीद और अरजफा, कि वो अबू जहल यहाँ फिर मुखालफत पे आ गया इब्लीसी सिस्टम की वजह से, तकब्बुर की वजह से। तकब्बुर अज़ाज़ील का खौर कर, तकब्बुर ने अज़ाज़ील जो इब्लीस का पहला नाम है वो अज़ाज़ील है, उसको तकब्बुर ने क्या किया? खौर कर दिया। जिंदान है यानी कि जहन्नम, वासिले जहन्नम कर दिया। वो तकब्बुर किस में आया? अबू जहल में आया। तो अबू जहल में तकब्बुर आ गया और उसका मारका नबी सल्लल्लाहु से उसने कोशिश की कि लड़ने की, तो अल्लाह ने कंकरियों को वो मुनसिफ बना दिया। हाँ? रास्ते में जा रहा था, मेराज के वाक़े के बारे में सल्लल्लाहु जब तशरीफ लाए तो उसने सारे वाक़यात सुने थे कि इनकी यहाँ वहाँ हर जगह चलती है, उनको टेस्ट करते हैं माज़अल्लाह। उसने रास्ते चलते कुछ कंकरियाँ उठा ली, हाथ में पकड़ ली। ए मोहम्मद, रास्ते में मुलाकात हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु, हमारी जानें और हमारी रूहें अगर कुर्बान हो जाएं तो हक अदा फिर भी नहीं हो सकेगा। आखिर की शान रहीमी का हक बच्चों अदा हो ही नहीं सकेगा। ये तो उनकी शान रहीमी से हम बख्शे जाएंगे, हमारे अमल से नहीं बख्शे जाएंगे। हमें सिर्फ अपने आप को सेट रखने की प्रैक्टिस करनी है बस। बिल्कुल सीक्वेंस में रहें, रास्ते में रहें, ताल्लुक में रहें, मजबूती से रहें, जमे रहें। इतने बड़े बड़े दलाइल आप लोगों के हाथों में कोई कम है? अबू जहल और नबी सल्लल्लाहु सरे राह मिला, उसने कहा बताएं मेरे हाथों में क्या है? आप आसमानी खबर देते हैं कि मैं वहाँ गया था, ऐसा देखा वैसा देखा, अलग मौजू है। तो कहना कि मैं जवाब दूं? आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि मैं जवाब दूं या तेरे हाथ में जो चीज है वो जवाब दे? वो समझा अच्छा ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, मैं तुझसे कंकरियां लेके हूँ, ये कंकरियां ये बताए। हाँ, जैसे उसने कहा हाँ ये दूसरा आइडिया, मसनवी शरीफ का मजमून है ये भी। उसने कहा कि हाँ ये दूसरी बात सही है, ला इलाहा गोफ्त इल्लल्लाह गोफ्त। कंकरियों ने हाथ के अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ला इलाहा गोफ्त इल्लल्लाह गोफ्त, मानिए अहमद रसूलुल्लाह सुफ के अहमद का मुकाम क्या है और अहमद के मानी क्या है। उन कंकरियों ने पढ़ना शुरू कर दिया। उस बदबख्त ने कंकरियों को जमीन पर फेंका और रास्ता चलकर चला गया कि इनका जादू माज अल्लाह, इनका जादू हर जगह चलता है। जब खुदा किसी के खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ताला बंद कर देता है, आंखों को बंद कर देता है, देखते नहीं, कानों को बंद कर देता है, सुनते समझते नहीं, दिलों को बंद कर देता है। तो अल्लाह बंद करता है, इसके क्या माने निकलते हैं? क्या हम देखना छोड़ देते हैं? क्या हमें नजर आना बंद हो जाता है? नजर आना बंद हो ही जाता है। हक को नहीं देखते ना, हक को नहीं पहचानते हैं, ना हक को सुन के पहचानते हैं, ना देख के पहचानते हैं। ये कैसे होता है कि अल्लाह जो है, बहुत नाजुक बात कर रहा हूँ और शायद खुलासा भी इस मस्जिद का यही है कि अल्लाह उनके दिलों पर जो मोहर लगाता है वो मोहर ऐसी होती है कि उनकी मेहनतें,
ان کے وسائل پھر راہ خدا میں قبول نہیں کیے جاتے ہیں، ان کی محنتیں، ان کا سرمایہ پھر راہ خدا کے لیے نہیں ہوتا، خدا اس کو رد کر دیتا ہے، خدا اس کو رد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ کیسے رد کر دیتا ہے؟ توفیقات خدا چھین لیتا ہے، راہ خدا کی توفیقات خدا چھین لیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا کیسے؟ آپ یہ قرآن ثابت کرے، میں کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا نبی پر درود کے لیے مومنین سے مخاطب ہے، غیر مومن کی درود کی ضرورت ہی نہیں ہے، غیر مومن کی درود کی نہیں۔ ہمارے نبی لطافت کی حالت میں منظوب ہیں اور تم کثافتوں کے ساتھ ان سے قریب ہونا چاہتے ہو، نہیں ہو سکتے، تمہارے درود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب حیثیت نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے تو کیسے نظر آ رہا ہے؟ بہت سلو یہ پروسیس ہوتا ہے دوستو، کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، التعدیل من الرحمن و تعدیل من الشیطان، اجرت پسندی شیطان کا کام ہے اور میانہ روی اللہ کی سنت ہے۔ ایک نسل نے شروع کیا، آج ڈیفائن کر دوں نا، جن گھروں میں حرام مال آتا ہے، سودی مال آتا ہے، جن گھروں میں رشوتوں کا مال آتا ہے اور وہ آ کے انجوائے کیا جاتا ہے خوب، تو وہاں سے پہلی سیڑھی ہے بہکنے کی۔ امپیور پیور کے لیے کب قبول ہوگا؟ ہو سکے گا؟ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور جہنم والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو فائز کیا بڑے مقام پر۔ تو خدا سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ خدا توفیق چھینتا ہے۔ جب خدا توفیق چھینتا ہے تو گریجولی رہتے تو اسی معاشرے میں ہیں، برتتے تو اسی معاشرے کو ہیں، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، بظاہر علم بھی حاصل کرتے ہیں، مگر وہ للہی علم نہیں کہلاتا ہے، وہ ابلیسی علم کہلاتا ہے۔ 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے باوجود اگر وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو 2 4 6 8 10 20 سال 35 40 میں جا کے ہوش آیا، اور جس پہلی مسجد میں گئے ملا نے جو بتا دیا بس وہ اسی کو دین سمجھ لیا۔ کتنی کتابیں گھروں میں ہیں، گھروں میں سب کچھ ہے دوستوں، مگر نہیں ہے تو شیلف نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے، کتابیں نہیں ہے، محنت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں اکثر جانا ہوتا ہے میرا اپنے پیشے کے اعتبار سے گھروں میں، تو میں دیکھتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کہ اس گھر میں لائبریری کہاں ہے۔ بہترین سائز کا LED لگا ہوا ہے اور 2 بڑے بڑے دیوار نما فریج لگے ہوئے ہیں، میں کتابیں ڈھونڈتا ہوں تو نہیں ملتے۔ ہم نے کس کے حوالے کر دیا دین؟ ملا کے حوالے۔ ہاں، سب وہ اٹھے کپڑے پہن کے کوٹی پہن کے گئے، پہلی سب میں بیٹھ کے جو پڑھایا، یعلمون تعلمون اور غافلون کے علاوہ سمجھ کچھ نہیں آتا۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پہچاننا 2 مختلف باتیں ہیں۔ نبی کو پڑھنا اور نبی کو پہچاننا 2 مختلف باتیں ہیں۔ خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا 2 مختلف باتیں ہیں، 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم خوش گمانی میں ہیں، ہم فروع میں ہیں۔